نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ و اعظم برہانہ کی ذات بابرکات کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو نزول قرآن کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرا شب قدر کا ذکر فرمایا ہے، اور تیسرا نزول ملائکہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے سلسلہ میں، سلام، اور سلامتی ہوتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، طلوع فجر تک سلامتی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس کو ایک
ایک بار اس کا نزول ہوا ہے، باقی اس کی تنزیل ہوئی ہے۔ نزول کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایک ہی بار پورے کا پورا اترنا۔ تو جو شب قدر ہے اس میں اللہ رب العزت نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور یا بیت العزت تک پورا قرآن ایک ہی بار اس کو نازل فرما دیا ہے۔ پھر وہاں سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ 23 سال کے اندر جس طرح ضرورت پیش آئی، جہاں جہاں اوامر کی ضرورت آئی امر آ گیا، جہاں کسی چیز سے منع کرنا تھا وہاں نہیں آ گیا۔ اسی طرح اگر قصص کی ضرورت آئی تو وہ آ گئے، نصیحت کی حکم آئی تو وہاں نصیحتیں آ گئی، احکامات تھے تو احکامات آ گئے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے چاہا، جس طرح کی ضرورت تھی، اس کے مطابق جبریل امین اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قرآن پاک کی آیات لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے، اور آپ اس قرآن کو صحابہ کے ذریعے اور پھر پوری امت تک قرآن پہنچا دیا۔ تو پہلا حصہ قرآن پاک کا اس کا نزول ہوا، اور 23 سال کا عرصہ قرآن پاک کی تنزیل ہوتی رہی ہے۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہر ٹھہر کر نازل ہونا۔ تو 23 سال کا عرصہ لگا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب دیکھیں، مختلف کتابیں جن کو ہم الہامی کتابیں کہتے ہیں، یا مختلف صحائف جو 4 کتابوں کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان میں بھی اکثریت کا نزول رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے وہ یکم رمضان المبارک کو نازل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ زبور 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور جو قرآن پاک ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس کو ایک قدر والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت امام مالک موطا امام مالک کے اندر ایک روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پہلی امتوں کی عمروں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو حضور سے پہلے امتیں گزری ان کی عمروں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں کی عمریں ان کی نسبت بہت کم ہیں، ان کی عبادت زیادہ، ان کی عمریں زیادہ۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا تو صحابہ کے دل میں تعجب پیدا ہوا، اور ساتھ ایک حسرت پیدا ہوئی کہ ہماری عمریں کم ہیں، اس لیے ہمیں کم عبادت کا موقع ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دلجوئی کے لیے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات مبارکہ سنائی، اور کہا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت اگر ایک رات میری عبادت کر لے گی تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ایک روایت ہے اسی لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا تھا، 4 اشخاص کا ذکر کیا۔ ان میں حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون، 4 ایسی مقدس ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 ایسی
शख्सियतें हैं कि जिन्होंने 80 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हाल में इबादत की है कि एक लम्हा भी अपने रब की नाफरमानी नहीं की है। 80 साल इबादत की है और एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो अपने रब से गाफिल हुए हों या उन्होंने अपने रब की नाफरमानी की हो। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये बात बताई तो सहाबा के दिल में मीलान पैदा हुआ कि उनकी इतनी उम्रें थी, उनको इतने मौके मिले इबादत के, हमारी तो उम्रें बड़ी थोड़ी सी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत मुबारका नाज़िल कर दी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को एक कदर वाली रात में नाज़िल किया है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात है। अगर कोई इसमें इबादत करेगा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई इस रात को सवाब की नियत से इबादत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे। कदर का माना क्या है? क्योंकि इस सूरत को सूरतुल कदर भी कहा जाता है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्फाज को दोहराया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यहाँ 3 बार लफ्ज़ आया है। कदर का माना क्या है? मुख्तलिफ माने बयान हुए हैं लफ्ज़ कदर के, जिनमें एक माना ये है इज्जत, कदर मंजिलत। और वो क्या चीज़ है कि जो बंदा खलूस नीयत के साथ इस रात आपने मालिक की बारगाह में हाजिर होके अपनी हाजिरी लगवाता है, जैसे तैसे है वो इबादत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, इस्तग़फ़ार की कसरत करता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करता है या नवाफिल अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स की इज्जत और कदर व मंज़िलत बढ़ा देते हैं। और एक ये बताया गया है कि इस रात की अपनी भी कदर व मंज़िलत है। क्यों? कि इसके अंदर वो कलाम नाज़िल हुआ है जो कलाम तमाम कलामों का सिरदार है। और किसकी तरफ से नाज़िल हुआ? एक कदर व मंज़िलत वाली उस हस्ती जिसको खुदा कहा जाता है, उसकी तरफ से कलाम आया है। और लेकर आने वाला कौन है? तमाम फरिश्तों का सिरदार। और किसके पास लेकर आया है? जो तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के इमाम भी हैं और सिरदार भी हैं, जो वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं, उनके पास वो कलाम लेकर आया गया है। और किसके लिए आया गया है? एक ऐसी उम्मत के लिए जिसको कुरान ने कहा उम्मतन वासता, एक दरमियानी उम्मत है। और ये हुजूर की उम्मत को शर्फ हासिल हुआ है कि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इससे पहले किसी नबी की किसी उम्मत को ऐसी रात अता नहीं फरमाई गई जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत को अता फरमाई है। तो ये हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशनसीबी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ताजदार कायनात का उम्मती बनाया है। और हमारी किस्मत कि हमें एक ऐसी रात अता कर दी है कि अगर कोई खलूस नीयत से इस रात को इबादत करे तो 1000 महीनों से ये अफजल रात है। और एक कदर का माना होता है तंग हो जाना, किसी चीज का तंग हो जाना। और इस रात को तंगी क्या होती है? फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात एक तो फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उन फरिश्तों के साथ रूहुल अमीन भी होते हैं, जिब्रील अमीन भी होते हैं। वो जमीन पर आते हैं और इतनी कसरत के साथ फरिश्ते जमीन पर नाज़िल होते हैं कि उनकी नज़ूल की वजह से, उनकी कसरत की वजह से ये जमीन तंग पड़ जाती है। इतने
فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کہاں کہاں عبادت کے اندر مصروف ہیں، وہاں وہ شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھی اس رات کو کہا کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح بعض راتوں کو قدر و منزلت والا بنایا، اسی طرح بعض مقامات کو بھی قدر و منزلت والا بنا دیا ہے۔ بعض جگہوں کی بڑی قدر ہوتی ہے اور اس کی ایک زندہ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، آپ کے گاؤں میں مساجد موجود ہیں، وہاں مساجد ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کشاں مسجد پاک شریف کی طرف چلے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رب کا نظام ہے کہ بعض جگہوں کی اتنی قدر و منزلت ہو جاتی ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنا لوگ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، اور حضور کی کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میری مسجد میں آ کر نماز ادا کرے گا، وہاں ایک نماز ادا کرے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس جگہ کی قدر و منزلت ہے، جس طرح وہاں ایک نماز پڑھنے سے 50 یا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ قدر و منزلت والی رات بنا دی ہے۔ اس ایک رات میں اگر بندہ خلوص نیت سے اپنے رب کی حضور حاضر ہو جاتا ہے، جتنا بھی گناہگار ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے گناہگار بندوں سے بڑی محبت ہے۔ گناہگار یہ مت سمجھے کہ میرے بے شمار گناہ ہیں تو پتہ نہیں رب مجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ تو ہر وقت اپنا دروازہ کھول کر انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے، تو جتنا بھی گناہگار ہے، تو نے جتنے بھی غلط کام کیے، تو زیادار بدکار ہے، میری تو نے نافرمانیاں کی ہیں، لیکن میں اتنا کریم ہوں کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کب میری بارگاہ میں آئے، اگر استغفار کرے، میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں تو فوراً تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اس لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ رات اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، ورنہ حضور چاہتے تو اعلان ہو جاتا کہ 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے یا 29ویں کی رات ہے۔ حکمت کیا ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کی؟ حکمت کیا ہے؟ بہت سی حکمتیں مختلف مفسرین نے بیان کی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس طرح اس رات کی قدر و منزلت ہے، عزت و مقام ہے کہ ایک رات کو عبادت کرے تو اس کو ڈھیر ساری عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر کوئی اس رات گناہ کر بیٹھے تو پھر اس کو گناہ بھی اسی حساب سے ان کا سزا ہوگی۔ تو حضور کی امت میں یہ کرم کر دیا، اس کو پوشیدہ رکھ دیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ تاک رات آ رہی ہے، ہم نے اس رات میں اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے یا عبادت کرنی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ جو گناہ میں گھرے ہوتے ہیں،
جن کو ہوش نہیں ہوتی کہ رمضان آ رہا ہے یا رمضان گزر رہا ہے، وہ ان کی بدبختی ہوتی ہے، تو وہ گناہوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ اگر پتہ چل جاتا اور پتہ چلنے کے باوجود وہ گناہ کرتے رہتے تو پھر وہ زیادہ سزا کے بھی مستحق ہوتے۔ تو اس لیے ایک یہ حکمت اور یہ حکمت، اگر رات کا تعین ہو جاتا تو پھر اس ایک رات کو ہی اپنے رب کی عبادت کرتے کثرت کے ساتھ۔ یہاں کیا ہوا؟ قصص نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور وہ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات۔ اگر کسی کو وہ لیلۃ القدر نصیب نہیں بھی ہوتی تو عبادت کرنے سے ثواب ضائع نہیں ہوگا، ثواب اللہ کے ہاں سے ضرور ملے گا۔ اور شرط کیا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، اس کو صاف کر کے آ جائیں، اس کو صاف کر کے آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جائیں، جیسے تیسے ہیں۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میلے کپڑے لے کر آ گیا ہے یا یہ کس ذات سے ہے، اس کی کیا ذات ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں دل صاف ہونا چاہیے۔ کپڑے بے شک میلے لے کے آ جائیں، دل صاف ہوگا وہ قبول فرما لے گا۔ کیوں؟ بہت سے صحابہ تھے حضور کی بارگاہ میں، بڑے بڑے معاشی طور پر سٹرانگ لوگ تھے، اپنے اپنے قبائل کے سردار بھی تھے، لیکن قبولیت ہونے لگی تو بلال کو قبول کر لیا گیا۔ حبشی تھے، حبشی نسب تھے، خود غلام تھے، غلام ابن غلام تھے، لیکن جب قبولیت ہونے لگی تو کیسی قبولیت ہو گئی کہ حکم ہوا بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھو نا، اذان دو۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس مالک کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اور اس سے نیت نکلتی ہے۔ تو ساری رات فرشتے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، آ کے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا سر جھکا لے، استغفار کر لے، مانگ لے اللہ سے، اور ہم اس کی آمین پر آمین کہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ تو دوستو یہ ایک ایسی رات ہے جو بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اگر نصیب ہو جائے، اگر ایسی رات نصیب ہو جائے تو رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ دولت مانگنی چاہیے، یورپ کا ویزا مانگنا چاہیے، یا بینک بیلنس مانگنا چاہیے؟ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ یا اللہ میری دنیا بھی بھلی ہو جائے، میری آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ رب سے یہ مانگیں کہ مالک جب تک زندہ رہوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہوں، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ تو بھی راضی ہو، تیرا محبوب بھی راضی ہو۔ اگر کسی خوش قسمت کو یہ رات مل جائے تو یہ مانگ لیں۔ ویسے اس مخصوص رات کے لیے ساری رات اللہ رب العزت اپنے جلوے کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور وہاں آ کے ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا ساری رات پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کے رزق میں حسن عطا فرما دوں۔
ساری رات سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہم گنہگار اس کے بندے، وہ ہمارا الہ بھی، ہمارا مالک بھی، ہمارا خدا بھی، ہمارا اللہ بھی۔ اللہ کو کتنی فکر ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کی، کہ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے بندو آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ میرا در کھلا تمہارے لیے، آؤ ذرا مجھ سے ایک بار مانگو، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اب شرط یہ ہے کوئی اس در پہ آئے تو وہ تو اتنا سخی ہے، اتنا لجپال ہے کہ کوئی جتنا بھی گنہگار ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا اپنے بندے کو۔ اگر لٹاتا ہوتا، ہماری تو نافرمانیوں کی کوئی حد نہیں ہے، نافرمانیاں، ہماری بغاوت، نافرمانیاں، کوتاہیاں، ان کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ اور آپ میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، رب نے مجھے رزق نہیں دیا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رزق پھر بھی گھر میں ہوتا ہے، دن کو نافرمانیاں کرتے ہیں، شام کو رزق پھر بھی وہ عزت کے ساتھ دے دیتا ہے۔ تو وہ تو اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور پھر اگر کوئی پشیمانی لے کر آ جائے، ندامت لے کر آ جائے، اپنے گناہوں پر ندامت ایسے پشیمانی ہے، اور کہیں گھر کے کونے میں، کہیں مسجد کے کونے میں وہ بیٹھ جائے اور ان دو چشمان سے، دو آنکھوں سے وہ ندامت کے چند آنسو گرا دے، تو پچھلے جتنے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ آنسو جو ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جو دوزخ کی آگ ہوتی ہے نا، اس کو یہ انسان کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اور وہ کون سے آنسو ہیں؟ ندامت کے، پشیمانی کے، کہ مالک غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور پھر دیکھیں وہ کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ چونکہ آخری اشرا شروع ہو گیا ہے، اس کی تاک راتوں میں کوشش کر لیں ایک رات اپنے لیے جاگ لیں۔ ہم جاگتے رہتے ہیں، شادی کے فنکشن ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کہیں پہ کوئی محل میں ہم ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، سارے دوست اپنی ذات کے لیے جاگ لیں۔ یہ اپنی ذات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اپنی ذات کا فائدہ ہونا ہے۔ 21 کو جاگ لے، 23 کو جاگ لے، 25 کو جاگ لے، 27 کو جاگ لے، 29 کو جاگ لے، پتہ نہیں پھر یہ رمضان کی راتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو ان میں مختلف عبادات ہیں۔ ایک تو آخری عشر کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے تو آخری عشر کا اعتکاف مسنون ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ خود بھی اعتکاف فرماتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھی۔ اگر کسی دوست کو یہ شوق ہے تو وہ آج اپنا روزہ اس مسجد میں جا کر افطار کرے گا جہاں اس نے اعتکاف کرنا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو وہ بھی ثواب ملتا ہے جو وہ کام نہیں کرتا۔ گھر والوں نے کسی کا جنازہ پڑھا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اس کو بھی جنازے کا ثواب ملے گا۔ گھر والوں نے کسی مریض کی عیادت کی، اب مریض کی عیادت کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، گھر سے روانہ ہوتا ہے، واپس گھر آنے تک وہ جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مریض کی عیادت کا اتنا ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں گیا،
لیکن اس کو مریض کی عیادت کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگر کوئی دوست اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ کیوں؟ اعتکاف کیا ہے؟ دنیا داری کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر بندہ 10 دن صرف رب کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے سب کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر گوشہ نشی ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ پھر وہ اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے، حضور کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہاں وہ 10 دن گزارتا ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اگلا جمعہ جو کہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے، تو جمعۃ الوداع پہ انشاءاللہ یہاں نماز جمعہ سے پہلے نماز تسبیح کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ 1 بجے پورے 1 بجے صلاۃ تسبیح کی جماعت یہاں پر ہوگی۔ اگر کوئی دوست اس کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ 1 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ صلاۃ تسبیح کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ چچا جان کوشش کریں کہ ہر روز اس نماز کو ادا کریں۔ اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 بار کر لیں۔ اگر ہفتے میں نہیں 1 بار کر سکتے تو مہینے میں کر لیں۔ اگر مہینے میں نہیں تو سال میں کر لیں۔ اگر سال میں نہیں تو زندگی بھر 1 بار یہ نماز ضرور ادا کریں۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ ہر بار آپ نے رب کی بندہ تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بندہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے 75 بار ہر رکعت میں یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ 75 بار بندہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تمجید بیان کرتا ہے، اپنے رب کی ثنا بیان کرتا ہے، چاہے وہ حالت قیام میں ہے، حالت رکوع میں ہے، قوما میں ہے، سجدہ میں ہے، جلسہ میں ہے، جس حال میں ہے اپنے رب کی تمجید و تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ گمان نہیں کر سکتے کہ رب اس پہ کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے کہ فرشتے جو حالت رکوع میں ہیں وہاں رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو حالت قیام میں ہیں وہاں رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو حالت سجدہ میں ہیں وہاں تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے قاری بشیر صاحب یہاں پہ باقاعدہ نماز تسبیح آپ کو پڑھائیں گے اگلے جمعۃ المبارک پر۔ آج جو میں نے عرض کیا، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو یہی عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے یار رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا اور گزر رہا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جو کمیاں، ہم انسان ہیں نا، خطا کے پتلے ہیں، خطا ہم سے ہوتی ہے۔ جو خطائیں ہوئیں وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان پر توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اپنے رب کے حضور یہ دعا کرے کہ مالک ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی تو ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ یہ ضرور دعا کیجئے گا کہ آنے والی زندگی ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور بندہ گناہوں سے تب بچتا ہے جب مالک کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، اس کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، تب بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ایک تو آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے گناہ سے بچنے کی دعا کریں، اور دوسرا یہ دعا کریں کہ مالک جو پیچھے گناہ ہو گیا وہ تو معاف کر دے، کیونکہ تیری شان یہ ہے کہ تو تواب رحیم بھی ہے، تو ستار العیوب بھی ہے، تو غفار الذنوب بھی ہے۔ مالک تو ہمارے عیبوں پہ پردہ بھی ڈال دے، اور تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا